حضرت اسماء بنت امیس جو صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے. پوچھا حسن و حسین کہاں ہیں؟ ملنے گئے اپنی شہزادوں سے. این ابنایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حسنین، حسن و حسین کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ بابا جان گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اپنے والد حضرت علی کے ساتھ گئے ہیں. حضرت علی نے فرمایا گھر رہے تو کہ کھانا مانگیں گے، اور گھر میں کھانے کو ہے کچھ نہیں، لہٰذا میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں. لہٰذا آپ کے دونوں نواسے اپنے والد حضرت علی کے ساتھ گئے ہوئے فلاں جگہ پہ گئے. اب حضور اپنے نوازوں سے پیار کرتے ہیں، ملنے کے لیے وہیں تشریف لے گئے جہاں کا بتایا گیا تھا. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مولا علی کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہے ہیں، دونوں شہزادے وہاں قریب بیٹھے ہیں، کھیل رہے ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیز دھوپ ہے، بچوں کو آپ گھر لے جاؤ، گرمی ہے. عرض کی یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اس لیے میں ان کو ساتھ لے آیا ہوں، آپ تشریف رکھیے، میں کچھ کھجوریں جمع کر لوں تو پھر چلتے ہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں مولا علی پانی نکال رہے ہیں، کنویں سے ڈول نکال رہے ہیں. اصل میں یہ کنواں جو تھا نا کسی شخص کا تھا، اور پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کنویں سے پانی نکالنے میں بڑا مشکل کام تھا. تو طے یہ پایا تھا کہ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور مزدوری ملے گی، کیونکہ بچے بھوکے تھے، اب ان کو کچھ کھلانا تھا. تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور. اب وہ جتنی کھجوریں چاہیے تھیں اس حساب سے وہ ڈول نکالے. جب کافی سارے کھجوریں جمع ہو گئیں، کافی محنت کے بعد ڈول نکالے، کافی سارا پانی نکالا، آپ نے کھجوریں کپڑے میں باندھی. ایک شہزادے کو مولا علی نے اپنے کندھے پہ اٹھایا، دوسرے شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، اور واپس آ گئے اپنے گھر. ہیں کائنات حسن کے انوار 5 تن، خالق کا بے مثال ہیں شاہکار 5 تن. اب اندازہ لگائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت 2 جہان ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں. آپ فرماتے ہیں نا بے شک زمین کی تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی. اور ایک روایت میں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں. جناب موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے ہی ہیں، شیخ شان ہے. اور پھر مولا علی کی شان دیکھیے کہ چوتھے خلیفہ ہیں، کہ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی مولا علی کو، اور آپ کے شہزادے امام حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کے در سے زمانے کی جھولیاں بھرتی ہیں، اور آپ ہی ہیں جن کے لیے حضور نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ کی شان دیکھیے کہ حضور کی شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی امی ہیں، اور وہ ہستی ہیں کہ جن کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی پھیرے نہیں جاتے، جنہیں اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں. اور جن کی چکی چلانے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ وہ فاطمہ ہیں. غرض کہ یہ 5 تن پاک ہیں، یہ اونچی شان والے ہیں، یہ بلند رتبے والے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، حق یہی ہے کہ آج بھی دنیا 5 تن کا صدقہ کھا رہی ہے. ان کے در سے آج بھی دنیا پل رہی ہے. ان اونچے رتبے والوں کی شان دیکھیے، اب ان کا مبارک انداز دیکھیے، زہد دیکھیے، دنیا سے بے رغبتی دیکھیے. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، سیدہ فاطمہ گھر میں صبر کر رہی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں. مولا علی محنت کر رہے ہیں اور بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کنویں سے پانی کی ڈول نکالتے ہیں، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، اور یوں کمائی کرتے ہیں. 2 جہان کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جو مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتے ہیں، لیکن یہاں میرے آقا نے دعا نہیں کی، اشارہ نہیں فرمایا آج، بلکہ تشریف فرما ہو کر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں کہ علی محنت کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر دنیاوی مال نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے. بظاہر غریب ہونا، مال و دولت نہ ہونا، سہولیات نہ ہونا، یہ نعمت ہے.
اس نعمت پہ شکر کرنا چاہیے، تو اس نعمت پہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اللہ پاک اپنے محبوب ترین ہستیوں کو یہ نعمت عطا نہ فرماتا، اس حالت پر ہرگز نہ رکھتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب مسلمان امیر سے آدھا دن پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور یہ آدھا دن کتنا ہوگا؟ 500 سال کے برابر ہوگا. یعنی غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اس حدیث پاکی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں خیال رہے کہ یہ دیر حساب کی وجہ سے نہیں ہوگی، اللہ پاک سارے عالم کا حساب بہت جلد لے لے گا. یہ اس لیے ہوگی کہ ان غریبوں کی شان دکھائی جائے کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک لیا گیا ہے، فقیروں کو، غریبوں کو جنت میں پہلے چلتا کر دیا گیا. ایک حدیث پاک ہے جہنم اور جنت کے درمیان مباحثہ ہوا، یعنی آپس میں گفتگو ہوئی. جنت بولی کہ مجھے ظالم اور متکبر لوگوں سے فضیلت دی گئی، یعنی میں وہ ہوں جس میں ظالم اور تکبر کرنے والے لوگ ڈالے جائیں گے. جنت نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس میں کمزور، غریب، مسکین یہ لوگ داخل کیے جائیں گے. تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنے رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ایک حدیث پاک کہ میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد غریبوں کی. اب یاد رکھیے صرف غریب ہونا ہی جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ ہر امیر معاذ اللہ جہنم میں جائے گا. جنت اور جہنم کی تقسیم اللہ کی رحمت پر ہے، پھر اعمال پر ہے. البتہ وہ شخص جسے دنیا میں غربت ملی اور اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، ایسا نہیں کہ غربت ملی تو اب وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ نیک اعمال کرتا ہے. کیوں جی؟ غریب جو ہو، مال آئے گا تو بندہ پھر اللہ اللہ کرتا ہے نا، کہ اس حالت میں کیا کریں، کھانے کو کچھ ہے نہیں اور آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھیں نیک اعمال کریں. غربت بھی ملی اور اس نے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی جاری رکھے. غربت میں ملی پھر بھی نمازیں نہیں چھوڑیں، غربت میں ملی نیکی کا راستہ پھر بھی اپنایا. یہ زیادہ فائدے میں ہے کہ اسے غربت کا بھی الگ سے اجر دیا جائے گا. یقیناً غریب فائدے میں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کام کاج چھوڑ دیں کہ جی اب غریب ہونا ہے، کام کا کچھ نہیں کریں، کمانا چھوڑ دیں کیونکہ غریب ہونا ہے. غریب ہونے کے فائدے ہیں، جان بوجھ کر غریب ہونا. نہ بال بچوں کے حقوق ادا کریں، نہ ماں باپ کی خدمت کر پائیں. ضرورت کے مطابق حلال رزق کمانا یہ جائز ہے، بلکہ کئی صورتوں میں واجب ہے. اگر اتنا نہیں کمائیں گے کہ آپ کے گھر کے اخراجات بالفرض 1 لاکھ اخراجات ہیں اور آپ وہ پورے نہیں کر پا رہے، بعض صورتوں میں گناہ گار ہو جائیں گے. کسی کا 10,000 میں ہو جاتا ہوگا، کسی کا 1 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا، کسی کا 5-10 لاکھ میں بھی ہوتا ہے. تو جو واجب ہے اخراجات آپ پر، وہ ضروری ہیں اس کو پورے کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے کاروبار کریں، جو بھی کریں. تو اس لیے حلال کمائی ضرور کرنی چاہیے. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بزرگ تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعنی علی دینی بدنیا وعلی آخرتی بتقوی، یعنی اے اللہ پاک مجھے مال دے کر دنیا میں میری مدد فرما. اللہ کے بزرگ دعا مانگ رہے اللہ مال دے تاکہ دنیا میں میری مدد ہو، دین پر میری مدد ہو، اور تقوی دے کر آخرت کے معاملے میں میری مدد فرما. مال بھی دے، تقوی بھی دے، دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں. نہیں مال ہوگا تو میرا دین محفوظ رہے گا، شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا. غربت اور فقر و فاقہ کے خوف سے میرے دل میں غلط خیالات نہیں آئیں گے، لہٰذا میرا دین محفوظ رہے گا. اے اللہ پاک مجھے رزق حلال بھی نصیب فرما. ہمارے معاشرے میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب بھی. ہم نے مولا علی کا واقعہ سنا، آپ کے پاس گھر میں کھانے کا سامان موجود نہیں تھا، آپ نے پھر کیا کیا؟ گھر بیٹھے نہیں رہے، گھر سے اٹھے، باہر گئے، ایک شخص سے اجرت طے کی، کنویں سے پانی کے ڈول نکالے، اس کے بدلے میں کھجوریں لیں، اہل خانہ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. اب غور فرمائیے رتبہ کتنا اونچا ہے مولا علی کا. ہم سمجھتے ہیں نا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میری شان کے لائق نہیں یہ کام. وہ ان کی شان کیسی ہو، مولا علی کی شان. اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں، وہ کتنی شان والے، کتنی اعلیٰ ذات والے، ہر حوالے سے اونچے.
گرانے والے، کتنا اونچا رتبہ، داماد رسول ہیں، اس سے بڑا عہدہ کوئی ہے؟ داماد رسول ہیں، زوج بطول ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کا ہاتھ پکڑ کے میرے آقا نے فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہ وہ علی ہے۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سر چشمہ، مسلمانوں رسول اللہ کی الفت اگر چاہو، کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن ہوا بندہ۔ اب شان اتنی اونچی ہے، رزق حلال کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ ویسے جو دنیا میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے نا، خصوصاً ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ کم ہو گیا، کام نہیں کرنا، ویلے بیٹھے رہنا، ایم اے کر لینا ہے، ایم بی اے کر لینا ہے، ایم ایس سی کر لینا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب ویلے، کیوں میں نے اتنا پڑھا جو ہے، میں یہ کام کیوں کروں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ بھی نہیں کرنا، 10 20 سال ویلے بیٹھے رہیں، کرنا کچھ نہیں، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنے، میری شان کے لائق نہیں ہے، میری انسلٹ ہے، میں اتنا عرصہ کالج اسکول یونیورسٹی میں جاتا رہا، یہ کام کیوں کروں؟ محنت کا جذبہ کم ہو گیا۔ اچھا کاروبار کی بات، نہیں یہ کاروبار نہیں، یہ کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، بھائی نقصان نہ ہو تو پھر وہ تو کاروبار ہی جائز نہیں ہوتا، نفع نقصان دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں، رسک نہیں لیتے، محنت نہیں کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، عجیب سے ایک سوچ پائی جاتی ہے، لوگ پیشے کو اپنے سٹیٹس کے ساتھ جوڑتے ہیں، پہلے اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں، میں ہاں یہ ہوں تو پھر یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، ویسے بے روزگار ہیں، مگر محنت مزدوری کرنی ہے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں فاقے ہیں مگر فروٹ کی ریڑھی نہیں لگانی، فاقے چل رہے ہیں، گھر میں بھوک ہے، حالات خراب ہیں گھر کے، ریڑھی نہیں کرنی ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں غربت ڈیرے ڈالے ہوئے مگر چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کام بھی اونچا کرنا ہے اور ڈائریکٹ اونچا کرنا ہے، یہ نہیں بھی کسی چھوٹے بزنس سے سٹارٹ کرنا ہے، چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، کرنا بڑا ہے، یکدم ہی بڑا کرنا ہے، بہترین آفس ہو، نوکر چاکر ہو، آگے پیچھے، یہ کرنا بھی وہی ہے، چھوٹے سے سٹارٹ نہیں کرنا، بس یہ سوچ بنی ہوئی، اعلیٰ قسم کی نوکری ہو، 1 2 لاکھ تنخواہ سٹارٹنگ میں ہو، آگے پیچھے نوکر چاکر ٹھاٹ باٹ ہو، ایسی اعلیٰ قسم کی نوکری ملے گی تبھی کما سکیں گے، ورنہ بس غربت کے ہی رونے روتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے رزق حلال کمانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ کہ ہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ سب سے افضل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا کہ سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا۔ بعضوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ بس صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے، دینی معاملات ہی کرنے ہیں، تو اگر کمائی میں لگ گیا تو یہ تو دنیا ہو جائے گی، تو فلاں دیکھو کمائی کر رہا ہے، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو وہ دینی کام کر رہا ہے، وہ مال کمانے میں لگا ہو، مال کمانے میں لگا ہو تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اس کے حلال کمائی کرنا یہ عبادت ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں گناہ گار آدمی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم نیک آدمی ہیں، ہم چونکہ وہ، یہ بھی درست نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا یہ بھی عبادت ہے، پھر اس کے علاوہ کے لیے کاروبار کرے، جاب کرے، کچھ بھی کرے، عبادت ہے، یہ بھی نیتیں اچھی ہو تو۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی حاضر تھے، اتنے میں ایک خوبصورت طاقتور نوجوان گزرا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا، صحابہ بولے کاش یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہوتا، اللہ کی راہ میں اپنا جوانی لگا دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر یہ بوڑھے والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر یہ خود کو سوال سے بچانے کے لیے، کیونکہ جب مال نہیں ہوگا تو پھر نظر دوسروں کی جیبوں پر ہی ہوگی، پھر ہاتھ ایسے ہی رہے گا کہ کوئی دے دے، خدمت کرتا رہے کوئی، تو یہ اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔
پتہ چلا ضرورت کے مطابق حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ اب عبادت کرنا کوئی شرم کی بات ہے یا سعادت کی بات ہے؟ فرض کیجیے ہم کہیں سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب جگہ بھی نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، اب نماز بھی پڑھنی ہے، ہم راستے میں شروع کر دیں گے، بعض کا روڈ کے سائڈ پہ نماز شروع کر دیں، کہیں بھی ٹائم جا رہا ہے نماز کا، فرض نماز ادا کرنی ہے، وہاں کو ہم شرماتے ہیں؟ جو فرض ادا کیا نا، عبادت کی نا، عبادت میں کیا شرمانا؟ تو یہ بھی تو عبادت ہے، کہیں ریڈی لگا لینا، کہیں بیٹھ جانا، کوئی جس کے حلال کے لیے کھا لیں، یہاں ہم سمجھتے اس عبادت کو بستی سمجھتے ہیں، لیکن وہ عبادت پکڑ لیتے ہیں، نماز کا ضائع نہ ہو جائے، راستے میں رکیں گے، سڑک کے کنارے نماز شروع کر دیں گے، تو یہ شرم کی بات ہوگی یا سعادت کی بات ہے؟ کہ فرض ادا کیا، بڑی سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، بلکہ ایسا موقع ہو تو بعض دفعہ دل میں خود پسندی والے خیالات بھی آنے لگتے ہیں، تو پتہ چلا کہ عبادت کہیں بھی کی جائے شرم کی نہیں، سعادت کی بات ہے۔ تو یہ کمانا عبادت ہے، یہ ریڈی لگانا عبادت ہے، جس کے حلال کمانا یہ عبادت ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اگر کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، بوجھ اٹھانا پڑ جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جوتے گاڑنے پڑ جائیں، محنت مزدوری کرنی پڑ جائے، تو شرم کی کیا بات ہے؟ اس کی حلال کمانا اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو تو عبادت ہے، عبادت میں شرم نہیں کرنی چاہیے، شکر کیا جاتا ہے عبادت پہ، تو شرم نہیں کی جاتی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ رزق حلال کے لیے کسی ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں لوگ اس کو بستی سمجھتے ہیں، ذلت کی جگہ پہ رزق حلال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا آسان کام ہے جنت واجب کرنے کا، شارٹ کٹ۔ حلال کمائی کے لیے پیشہ اختیار کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام جو سب سے اونچے رتبے والے ہیں، انبیاء کرام نے مختلف پیشے اختیار کیے، بعضوں کے پیشے تو قرآن پاک میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ذکر آیا ان کا، جیسے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ یعنی داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا۔ اس طرح انبیاء کرام کے مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا کرتے تھے اور ہاتھ کی کمائی سے کھانا پینا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، ہم کسی کپڑے سینے والے کو ہم اسے گھٹیا سمجھے، درزی ہے جی، یہ ٹیلر ہے، اس کو بری نگاہ سے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، اس کو ڈاؤن سمجھا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، ہمارے یہاں کہ لوہار ہے، ترکھان ہے، فلاں، اس کو پیشے کے اعتبار سے یوں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، آدم علیہ السلام فارمنگ کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ہم بکریاں چراتے ہوئے اپنی بےزتی محسوس کرتے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں بکریاں چراؤں گا، میں چودھری ملک، میں بکریاں چراؤں گا۔ نوکر ہوگا تو بکریاں چرائے گا، نہیں تو کام ہی نہیں کرنا بکریوں کا، کیونکہ خود چرانا بےزتی ہے۔ یہ تو نبی چراتے رہے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام یہ چادر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا، لیکن آپ نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائی، کچھ اور بھی کام کیے، لہذا کسی جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ بے روزگاری ہے، ہمارے نوجوان ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال 4-5 لاکھ جو ہے نا MBA کر کے فارغ ہوتے ہیں، ان میں سے مشکل سے 1 لاکھ کو بھی جاب نہیں ملتی، ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے۔ 10-10 20-20 30-30 سال فارغ بیٹھے رہیں گے، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے۔ بس کوئی بڑی انویسٹمنٹ پاس ہو تو کچھ کرنا، بھائی زیرو سے بھی تو سٹارٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں زیرو سے سٹارٹ ہونے والے ہیں، کچھ نہ ہوتا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بس صرف علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔